السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ہے نا فتویٰ اس سے پہلے بھی میری نظر سے گزرا تھا اور مجھ سے کویسچن بھی کیا تھا، بلکہ شاید ہم نے اس پر ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. تو یہ فتویٰ جو ہے یہ اسی طرح میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا. ان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ایک آدمی اگر وہ طاقت رکھتا ہے ایک سے زیادہ بیویاں سنبھالنے کی، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ امت میں کتنی بیوہ اور جو متعلقہ عورتیں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود بھی نہیں کرتا، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ اس سے اس کا سوال ہوگا. اچھا، اس کو اس صورت میں لینا کہ جی ایک سے زیادہ شادی نہ کی تو گناہ ہوگا، یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا اور ان صاحب کا بھی یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے اسی خبر کا اگلا حصہ اگر آپ پڑھتے نا تو اس میں ان صاحب نے لازماً اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے نا مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں دینے کا، اس کے اندر رعایت ایک چیز کی نہیں ہے، اس کے اندر حکمت ایک چیز کی نہیں ہے، ہزار چیزوں کی ہے. ایک مردوں کا دوسری شادی کے اندر دلچسپی رکھنے کو اگر الگ کر دیا جائے نا، ٹھیک ہے، جس کی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. اصل میں عورتیں بیچاری باؤنڈ ہیں نا، عورتیں نہیں نہ کر سکتی ایک سے زیادہ، تو تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری تو جو ہے ایک مرد کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ لازم ہے، ہمیں تو باندھ دو اور مرد کو اجازت دے دو، کھلی چھوٹ دے دو، جو مرضی کرو. قصہ ویسے ایسا نہیں ہے. جب انسان ذرا جذبات کو الگ کر کے نا، اور تھوڑی سی یاد رکھیے گا کہ ہمارا انسان کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا، یہ ٹو آئیز کے ساتھ ہوتا ہے. ٹو آئیز کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈ کی سٹوری سنے تو پھر بندہ صحیح ججمنٹ کرتا ہے. اور نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سائڈ کی بات کو دیکھ کے نا بس اسی کے اوپر ہمارا دل ہوتا ہے ججمنٹ کرنے کو. اور یاد رکھیے گا کہ ایک آئی جو ہے نا، ون آئی، یہ دجال کی ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی حکمت کو سمجھیے گا. دجال کی ایک آئی کا جو مجھے مطلب سمجھ آتا ہے نا، وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ تصویر کا ایک رخ دکھا دو اور اسی پر لوگوں کے فیصلے کروا دو. ٹھیک ہے، جبکہ اندر حقیقت بہت کچھ اور ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں نا، جو سیریا میں اور جو افغانستان وغیرہ میں حالات ہوئے ہیں، جس کے اندر اتنے زیادہ مرد، عراق میں اتنے زیادہ مرد جنگوں میں مارے گئے کہ وہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں بچے لے کے. حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ اس ایمرجنسی کو نافذ نہیں نہ کریں گے کہ ایک مرد کو کئی عورتوں کی ذمہ داری دیں، تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ اس بات کو سمجھیے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں یا میرا دین نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات آپ کے پاس ہسٹری کہتی ہے. فیمنزم موومنٹ کا جو آغاز ہوا تھا نا، وہ ہوا ہی یہاں پر تھا. صرف یہ ہے کہ جس بندے کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے نا، اس بات کے اندر وہ دنیاوی واقعات کے اوپر اپنی ججمنٹ کو رکھ دیتا ہے، جبکہ اللہ اس کے اندر پاکیزگی کو بھی شامل کرتا ہے. فیمنزم موومنٹ میں بھی یہی ہوا تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد مرد زیادہ مارے گئے تھے، عورتیں بہت کم رہ گئی تھیں. تو عورتوں نے یہ بات کہی تھی کہ شادی سے ہمیں آزاد کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ مردوں کے ساتھ ہم بھی تعلقات رکھ سکیں. ٹھیک ہے، ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک مرد کو پہلے ہی 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا چاہیے. بلکہ ہمارا دین تو دیکھیں لونڈیوں کے بارے میں بھی یہی ہے. آپ اس کی مثال یہ لیجئے کہ کافر آپ نے پرزنرز آئے آپ کے پاس، اس میں آپ کو لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے عورتیں بھی آ گئیں. ان عورتوں کو اللہ مردوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ اللہ لو ان کا خیال رکھنا. اور اس میں یہ ہے کہ کسی کو صرف اور صرف خیال رکھنے کے اندر اللہ نے مرد کی فطرت میں داعیہ بھی رکھ دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتوں میں نہ صرف انٹرسٹڈ ہوتا ہے، انٹرسٹڈ ہی ہوتا ہے، باقی تو ممکن ہی ہوتا ہے نا، بیولوجیکلی وہ کر بھی سکتا ہے. یعنی اولاد بھی اسی کی طرف ہوتی ہے، جبکہ عورت کا جو بیولوجیکل نظام بھی اس کے خلاف جاتا ہے. تو عورتوں کی مجبوری ہے نا، اسی لیے اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں، لیکن ایک رخ دیکھ کے. اچھا، جہاں تک تعلق ہے نا، باقی دوسرا رخ وہی ہے. عورتوں کی تعداد زیادہ اور عورتیں ڈپینڈنٹ ہیں. خاص طور پہ جس عورت کی اس مرد سے اولاد ہو جاتی ہے نا، اس عورت کو تو اس مرد کے ساتھ ٹکے رہنا پڑتا ہی پڑتا ہے نا. اور یہاں پہ مرد کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بیلنس ہونا چاہیے، یہ توازن ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے. اس کے پاس مال زیادہ ہو، اس کے پاس جذباتی طور پہ توازن اس کے پاس وہ موجود ہو، جس کو ہم لائف سکلز بولتے ہیں. اور اس کے پاس پھر رسپانسبلٹی کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ جہاں ایک گھر کو سنبھالتا ہے وہاں پہ وہ کئی گھروں کو سنبھالے. اور یہ نیڈ آف دی آور ہے. اور یہ نیڈ آف دی آور صرف آج کے دور کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر دور میں ایسا ہی ہے، ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. دیکھ لیجئے
حادثوں میں مرد زیادہ مارے جاتے ہیں، سڑکوں وغیرہ پہ یہ ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں، جنگوں میں مرد بیچارے کام آتے ہیں، مشکل چونکہ جابز مردوں کی ہوتی ہے تو ان جاب میں بھی جو جان وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے وہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ مردوں کی آپ کو پتہ ہے بیولوجیکلی عمر عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اور یہ نظام ان معاشرے کی بہت ڈھیر ساری چیزوں کا حل ہے۔ ایک ہی چیز پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ ہماری محبت رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ ایسی وابستگی ہوتی ہے مرد کی بھی اور ایک عورت کی بھی جس میں دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ کوئی اعتراض بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ سعودی عالم کو یہ فتویٰ وہ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں، باقی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ اور ترغیب تو دیکھیں جتنا چاہوں میں، ایک عورت ہونے کے باوجود مجھے بھی اس بات کی بڑی تکلیف ہے، میری بھی جو ہے نا آنکھیں تو بند نہیں ہیں نا، مجھے بھی تو اس کے فائدے نظر آتے ہیں۔ تھوڑی سی اور بھی بات آپ کے سامنے کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جب ہم مرد کو جگہ نہیں نہ دیتے ہیں، مرد کو ہم اوپن چوائس نہیں دیتے ہیں یا اس کی کیپیسٹی کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو مرد ہماری کیپیسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آج یہ جو رشتے نہیں ہو رہے لڑکیوں کے اور جو مردوں کی جو دماغ عرش معلیٰ پہ چڑھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ایک سے زیادہ شادی نہ ہونا ہے۔ ہم مرد کو ایک شادی پر تو کنٹرول کر لیتے ہیں، کرنا کرانا تو خیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کون سے مرد کنٹرول ہوتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اس کی ہر ذمہ داری لے کے بیٹھی جاتی ہے اور مرد جناب والا ہر کوتاہی کا ذمہ دار اس کو ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عورت کو لگتا ہے کہ شاید مجھے محبوبہ بھی بننا ہے، مجھے اداکارہ بھی بننا ہے، مجھے شو بزنس کا بندہ بھی بننا ہے، مجھے اس کے 10 بچوں کی ماں بننا ہے، ایک دو نہیں، کیونکہ مرد کو جو اولاد چاہیے ہوتے ہیں کہتے جی اولاد کے لیے ہمیں دوسری شادی کرنی، مجھے اس کی ماں کو بھی سنبھالنا ہے، اور جو کہیں سے جو ہے نا اس کی سارے مسئلے وقت سارے جو ہے نا وہ مرد عورت کے کھاتے میں ڈالتا چلا جاتا ہے۔ اور پلس یہ کہ متعلقہ اور بیوہ کی جگہ نہیں رہتی ہے، اور متعلقہ اور بیوہ کی جگہ بنانا بے انتہا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب کو، مردوں کو بھی سٹینڈرڈ، اگر ہم مردوں کے لیے بھی ہم عورتوں کو کر دیں نا چوائس کو ذرا ہم کر دیں، آزاد کر دیں، تو مردوں کے بھی ناک نیچے آ جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے گا ساری بہنگی تگڑی جو کم قد والی، کم پیسے والی، ایسی ویسی وہ ساری چلیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ والا نظام بنا دیں کہ جو ہم بتا دیں تو مرد کو بھی جو ہے نا وہ کرینہ کپور سے کم کوئی نہیں چاہیے، پلس اس کو تقوی میں رابعہ بصری بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں فطرت سے انحراف کرنے کی، اور جہاں جہاں پہ لوگ فطرت کے قریب ہیں آپ کو وہاں پر یہ چیزیں نظر آ جائیں گی۔ یہ اسی طرح ہو رہا ہے، یہ دنیا کے مسائل کا حل ان چیزوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پر محبت کا وہ والا عشق والا تعلق نہیں ہے وہاں پہ کیا مسئلہ ہے، آپ اپنی زندگی کی طرف توجہ دیجئے، آپ کے شوہر کی وہ جو ادر لائف ہے دوسری بیوی کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ رکھیں، اس کے ساتھ رہنے دیں، اس کے ساتھ آپ کا کیا واسطہ تعلق، سوکن کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہی وجہ اللہ نے سوکنوں میں دیکھیں ماں اور بیٹی کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کا حکم اجازت نہیں دی ہے، بیٹی بہنوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، پھوپھی بھتیجی کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، خالہ بھانجی کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جتنے جتنے اللہ کو رشتے بچانے تھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ جن باقی رشتے انسان کے سارے ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے، آپ کا کسی کے ساتھ کیا تعلق، آپ کے شوہر کی اپنی ذات کے اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق، آپ اپنی طرف توجہ کیجئے۔ اگر وہ آپ کے حقوق میں درست ہیں اور آپ کا وہ خیال وہ مناسب والا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر چلنے دیجئے، فیض کو عام ہونے دیجئے، اس کا آپ کو ان دی لانگ رن فائدہ ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم اپنی نظر یہ بڑی کر سکیں اور ہم تک بھی جو ہے اپنا شریعت کے فوائد کو سمیٹ بھی سکیں۔